شام میں 5 دہائیوں تک برسر اقتدار الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ مارچ 1971 میں حافظ الاسد کے شام کے صدر بننے سے شروع ہونے والی اقتدار کی داستان ان کے بیٹے اور شام کے صدر بشار الاسد کی 8 دسمبر 2024 کو دمشق سے فرار ہونے پر اختتام پذیر ہو گئی۔ عرب ممالک کے اہم ملک شام میں بشار الاسد کا 2.5 اشہر پر محیط اقتدار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 14 مارچ 1971 کو بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے شام کی صدارت سنبھالی اور وہ 10 جون 2000 تک شام کی صدارت پر قابض رہے۔ باس پارٹی سے تعلق رکھنے والے حافظ الاسد نے اپنی جماعت کے خلاف بغاوت کر کے ملک کا اقتدار سنبھالا تھا۔ حافظ الاسد کی حکومت نے حما شہر میں اقوام المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا جس میں تقریباً 40,000 افراد مارے گئے۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کے انتقال کے بعد صدر منتخب ہونے کے وقت بشار الاسد کی عمر صرف 34 برس تھی اور انہیں صدر بنانے کے لیے شام کے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد بشار الاسد نے ابتدا میں معیشت پر حکومتی کنٹرول کو کم کرنے اور کچھ سیاسی پابندیوں کو نرم کرنے جیسی محدود اصلاحات متعارف کرائیں، تاہم کچھ عرصے بعد حکومت نے ایک بار پھر آمرانہ روش اپناتے ہوئے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کرپشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کا سلسلہ برقرار رہا اور شام کے حالات بتدریج خراب ہونے لگے۔ 2011 میں شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زائد اموات ہوئیں جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہوئے۔ بشار الاسد 2021 کے متنازع انتخابات میں 4تھی مرتبہ صدر منتخب ہوئے اور سرکاری نتائج کے مطابق انہیں 95% ووٹ ملے۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی اور چند دنوں میں حمص اور حما جیسے اہم شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد حلب شہر بھی مخالفین کے قبضے میں چلا گیا۔ 8 دسمبر کو شامی باغیوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا اور یوں شام کا اہم سیاسی باب بند ہو گیا۔